کے اوپر مٹی آ جائے تو وائپر لگے ہوئے ہوتے ہیں، وائپر اس کو صاف کر دیا کرتے ہیں۔ تو آنکھوں کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 وائپر لگائے ہیں۔ اب تمہارا یہ وائپر خراب ہو گیا ہے، کوئی حل نہیں اس کے کہ تم بار بار پانی لگاؤ اور اسی طرح زندگی گزارو۔ اب دکھنے میں کتنی چھوٹی سی چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں احساس بھی نہیں۔ چرا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ کھڑا ہے، اس کے قریب سے گزرے تو اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں یہ کلمات کہے، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں یہ کلمات کہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ سے محبت تھی نا، اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے دل میں اللہ کی محبت نے جوش مارا۔ اس کے قریب آئے، کہنے لگے اے بھائی تم نے اللہ کی تعریف بیان کی ہے، الفاظ بہت خوبصورت تھے، میرے اللہ کی تعریف دوبارہ بیان کر دو۔ اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام میں تعریف تو دوبارہ کر دوں گا لیکن اس کے بدلے میں قیمت چاہیے، آپ کیا دیں گے؟ فرمایا میری بکریوں کا آدھا ریوڑ تم لے لینا۔ آدھا ریوڑ اس کو دے دیا، اس نے دوبارہ کلمات کہہ دیے، دل نے اور جوش مارا اور دل نے کہا ہوتی رہے حمد و ثنا تیرے نام کی، اللہ یہ آپ کا نام لیتا رہے، آپ کا تذکرہ ہوتا رہے، میں ابراہیم سنتا رہوں۔ کہنے لگے اے بھائی دوبارہ ایک مرتبہ یہ کلمات کہہ دو۔ اس نے کہا کہ اب آپ مجھے کیا دیں گے؟ فرمایا میری بکریوں کا بقیہ آدھا ریوڑ بھی تم لے لینا، اللہ کی تعریف بیان کر دو۔ اس نے دوبارہ تعریفی کلمات کہہ دیے، پھر دل نے اور جوش مارا، جیسے شروع میں چنگاری ہو، چنگاری شعلہ بن جائے، محبت نے اس طرح جوش مارا، ٹھاٹھے مارتے رہا۔ پھر کہنے لگے اے میرے بھائی میرے اللہ کی تعریف دوبارہ کہہ دو۔ اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام اب آپ کے پاس تو بکریاں بھی باقی نہیں رہیں، اب آپ مجھے کیا دیں گے؟ فرمایا کہ تمہیں بکریاں چرانے کے لیے کسی چرواہے کی ضرورت پڑے گی، میں تمہارے لیے تمہاری بکریاں چرا دیا کروں گا، میرے اللہ کی تعریف بیان کر دو۔ اس شخص نے کہا اے ابراہیم آپ کو مبارک ہو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے بھیجا تھا کہ جاؤ میرے ابراہیم کے سامنے میرا نام تو لو، پھر دیکھو وہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے۔ ہیرے کی قیمت جوہری جانتا ہے۔ جس اللہ والے نے ہزاروں ہیرے تراشے ہیں کہ ان کے فیض یافتہ اور ان کے صحبت یافتہ لوگ جو دین کی محنت کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں حضرت سے فیض پا کر حضرت سے حاصل کیے ہوئے فیض کو پوری دنیا میں پھیلانے میں دن رات مشغول ہیں، اور ایک ایک حضرت کے صحبت یافتہ فیض یافتہ خلیفہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ بڑے بڑے عظیم لوگ ہیں، ان کی نظر سے اور ان کی صحبت سے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ اس اللہ والے نے اپنے بچوں کے اوپر جو محنت کر کے ان ہیروں کو جو تراشا ہے، اگر اس کا منظر ہم نے دیکھنا ہو کبھی تو وہ حضرت کی خانقاہ میں جب اجتماع ہوتا ہے اور حضرت کے سینکڑوں خلفاء وہاں جمع ہوتے ہیں تو ان تمام تراشے ہوئے ہیروں کے درمیان میں جب یہ چمک رہے ہوتے ہیں اور جو ان کے کمالات اس وقت ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت انسان کو صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے باپ سے جو کامل درجے کی نسبت تھی وہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے وافر مقدار میں ان کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے خوب نوازا ہے اور خوب نوازا ہے۔ جن کی دعاؤں سے بگڑے ہوئے لوگ بدلتے ہیں، بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرماتے ہیں، اس باپ نے اپنے بچوں کے لیے دن رات بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر سفر میں حضر میں
اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے کیا کیا اپنی اولاد کے لیے منظور کروایا ہوگا، یہ تو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور یہ ان کے کمالات نکھر رہے ہیں، وقت دور نہیں ہے کہ لوگ اس چیز کو اچھی طرح جان جائیں گے کہ اس اللہ والے کی محنت کس طرح سے کھل کے سامنے آئی ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے والد گرامی کا فیض وافر مقدار میں عطا فرمایا ہے۔ بلا مبالغہ بہت سارے بڑے بڑے اجتماعات اور بڑے بڑے پروگرامات پر جب حضرت صاحبزادہ صاحب تشریف لے جاتے ہیں اپنے والد صاحب کی جگہ پر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ اتنے عظیم آدمی کی جگہ کو جا کے پر کرنا، تو لوگوں کی تو نظر میں انسان جچتا ہی نہیں ہے، لیکن علماء اور بڑے بڑے حضرات یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں لگا کہ صاحبزادہ صاحب آئے ہیں یا کہ خود حضرت ہی تشریف لے آئے ہیں۔ اس قدر جو ہے وہ انوارات اور فیوز و برکات کا ورود ہوتا ہے، قدردان ایک نظر سے پہچان جاتا ہے، اور ناقدر بندے کے سامنے تو بھلے کچھ بھی آ جائے تو اس کی نظروں میں وہ نہیں جچتا ہے۔ تو بہرحال ہم لوگ خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت صاحبزادہ صاحب کی صورت میں اپنے شیخ مکرم کا فیض عطا فرمایا ہے، اور انہی کی باتیں اور انہی کے انوارات اور انہی کے فیض کو ہم انشاءاللہ اپنے دلوں میں محسوس فرمائیں گے، اگر قدر دل میں وہی ہوگی۔ اگر اس نظر سے دیکھیں گے تو وہی کچھ ملے گا، اور اگر ہماری نظر میں فرق آیا تو پھر ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مجھے اس پر حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ یاد آیا، فرمایا ہم 3 پیر بھائی تھے، بڑی توجہ سے سننے کی بات ہے، فرمایا ہم 3 پیر بھائی تھے، اور ہم تینوں کا اپنے شیخ کے بارے میں، ایک ہی شیخ اور اس کے بارے میں تینوں پیر بھائیوں کا نظریہ اور سوچ الگ الگ تھی۔ فرمایا میرا ایک پیر بھائی تھا، وہ میرے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس کا تصور اور اس کا خیال یہ تھا کہ میرے شیخ کوئی اتنے کامل اللہ والے نہیں ہیں، بس ٹھیک ہیں اللہ والے ہیں لیکن اتنے کمال کے اللہ والے نہیں ہیں۔ فرمایا دوسرا میرا پیر بھائی تھا، وہ کہتا تھا کہ میرے شیخ کامل ہیں اللہ والے ہیں لیکن دوسروں کو کامل بنانا جانتے نہیں ہیں، دوسروں کو باکمال نہیں بناتے ہیں، بنانے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ فرمایا تیسرا خوش نصیب میں تھا کہ میرا اپنے شیخ کے بارے میں نظریہ اور سوچ یہ تھی کہ اس دنیا میں اگر کسی کو شیخ کامل ملے تو وہ پہلی ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ ان کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مرشد نصیب ہوا، اور فرماتے تھے میں یہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں دوسرا خوش نصیب میں ہوں کہ مجھے جو اللہ نے مرشد دیا ہے شاید ایسا کامل مرشد دنیا میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا ہے۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مجددیت کا مقام عطا فرما دیا۔ تو انسان جس نظر سے دیکھتا ہے، قدر کی نظر سے دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خاص کرم اور خاص رحمت فرما دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا قدر والوں کے لیے تو ہر رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور بے قدروں کے لیے لیلۃ القدر بھی جو ہے وہ لیلۃ القدر نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال آپ لوگ بڑی ہی عقیدت سے، محبت سے، طلب سے تشریف لائے ہیں، فیض ضرور ملے گا، لیکن دل میں عظمت ہوگی، طلب اور محبت کو مزید بڑھائیں گے، پوری توجہ سے بات کو سنیں گے، اور اللہ والوں کی بات سننے کا ذرا طریقہ وہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ عام میرے جیسے لوگوں کی بات سننے کا، بیان سننے کا طریقہ اور ہوتا ہے، اور صاحب دل اور اللہ والے لوگوں کی بات سننے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ عام بندہ تقریر میں صرف الفاظی کرتا ہے، وہ صرف لفظ بول رہا ہوتا ہے جسے ہم کانوں کے ذریعے سے سن رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ والے صاحب دل زبان سے الفاظ بولتے ہیں اور دل سے اس جمع شدہ نور کو
جو ان کو نبی علیہ السلام کے قلب مبارک سے اولیاء کے واسطے سے ہوتے ہوئے ان کے دل میں نور جمع ہوتا ہے، اس نور کو لفظوں میں منتقل کر کے وہ لوگوں کی طرف بھیج رہے ہوتے ہیں۔ وہ لفظ کانوں کے ذریعے سے انسان کے دل پہ پہنچتے ہیں اور نور دل میں اتر جاتا ہے اور انسان کے لیے وہ عمل کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو نگاہیں اللہ والوں کے چہرے پر ہوں، کان ان کی بات کی طرف ہوں اور دل ان کے دل کی طرف متوجہ ہوں، یوں کر کے انسان گفتگو سنے۔ ایک ہی مجلس انسان کے دل کے اندر نور بھرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ بہرحال ہم سب جو ہے وہ اس موقع کی قدر کریں، بڑی ہی توجہ سے، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے اور بڑی عظمت کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نفع عطا فرمائیں گے۔ میں اپنے شیخ مکرم حضرت اقدس حضرت سیف اللہ احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کی خدمت میں گوش گزار ہوں کہ حضرت اپنے مواعظ حسنہ سے، اپنے قیمتی ملفوظات سے ہم سب کو جو ہے وہ مستفید فرمائیں اور اپنے والد کے فیض جو ان کے سینے میں ٹھاٹھے مارتا ہوا ہے اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی اللہ کرے نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو پوری توجہ سے، دل جمی سے بات کو سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق۔ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کے دل میں اللہ رب العزت کی شدید محبت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ رب العزت کو ذاتی محبت ہے۔ جو بھی انسان ایمان والا ہے اس کے ساتھ اللہ رب العزت کو محبت ذاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانوں کی تقسیم بہت واضح ہے۔ ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ اللہ رب العزت کے ہاں انسانوں کی تقسیم بہت واضح ہے۔ ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے کچھ ایمان والے ہیں اور کچھ کافر ہیں، کچھ ماننے والے ہیں اور کچھ نہ ماننے والے ہیں، تم میں سے کچھ یار ہیں اور کچھ غدار ہیں۔ اس لیے جو بھی کفر کے اندر مبتلا انسان ہے، اللہ رب العزت کو وہ انسان قطعی طور پر پسند نہیں، کیونکہ کفر اللہ رب العزت کو پسند نہیں۔ کفر کے ساتھ اللہ رب العزت کو ذاتی عداوت ہے اور ایمان والوں کے ساتھ ذاتی محبت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم میں شمار کیا جائے گا۔ تو اس لیے ایمان والے اس چیز کا خیال کریں کہ ہم جو غیروں کے طریقوں کو اپنا کر فخر محسوس کرتے ہیں،
کہیں اللہ رب العزت کے ہاں ہمارا شمار غیروں میں نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کو نہ کفر پسند ہے نہ شرک پسند ہے۔ ہندوستان کے ایک بڑے میاں، ان کی وفات ہو گئی۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بڑے میاں آگے کیا بنا؟ وہ کہنے لگے کہ بہت معاملات سخت ہوئے، بڑی پوچھ گچھ ہوئی اور سزا ہوئی۔ پوچھا کیا بنا؟ وہ کہنے لگے کہ ایک دن میں اپنے گھر سے کسی کام کے لیے باہر نکلا تو اس دن ہندوؤں کی ہولی کا دن تھا۔ یہ ہندوؤں کا ایک تہوار ہے جس کے اندر وہ ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینک کر رنگتے ہیں ایک دوسرے کو، جیسے ہمارے ہاں عیدین ہیں، ان کے ہاں یہ ہولی عید کا دن سمجھ لیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے باہر نکلا، منہ میں پان کھاتے ہوئے چل رہا تھا، تو اب پان کی پیک پھینکنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں پھینکوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میری نظر ایک گدھے کے اوپر پڑی، تو میرے ذہن میں ایک شرارت سوجی اور میں نے اس گدھے کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے گدھے، آج ہولی کا دن ہے اور تجھے کسی نے اب تک رنگ نہیں لگایا، لا میں تجھے رنگ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پیک میں نے گدھے کے اوپر پھینک دی اور اس کو رنگ دیا۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے پکڑ فرما لی کہ تم نے غیروں کی مشابہت کیوں اختیار کی ہے۔ تو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کیا کرے گا اس کا شمار اسی کے اندر کیا جائے گا۔ اس لیے ہم اہل ایمان کو، اہل اسلام کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں دین اسلام نے ایک طریقہ زندگی عطا کیا ہے، اس کے اندر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہر چیز کو کس طرح ڈھکنا ہے، کس طرح کا لباس پہن سکتے ہیں اور کس طرح کا نہیں پہن سکتے، اس چیز کو اہل ایمان اپنے سامنے رکھیں۔ ایسا نہ ہو قیامت والے دن ہم غیروں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو کفر اور کفار کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت کو ایمان والوں کے ساتھ بہت محبت ہے۔ جب بار بار یہ بات مختلف مجالس میں دہرائی تو ایک شخص نے کہا کہ حضرت آپ یہ بات بار بار کرتے ہیں تو یہ بات دعویٰ ہے اور دعویٰ دلیل مانگتا ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں کے ساتھ محبت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب کسی انسان کو کسی دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے تو یہ محب اپنا سب کچھ اپنے محبوب کے لیے لٹا دیتا ہے، پھر بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں محبوب کے لیے وہ نہ کر سکا جو کرنا چاہیے تھا، اور اس کے بالمقابل محبوب تھوڑا سا بھی کچھ اس کے لیے کر دے، حتیٰ کہ مسکرا کر بھی دیکھ لے، تو محب سمجھتا ہے کہ میرے محبوب نے میرے لیے بہت کچھ کر دیا۔ تو وہ کہنے لگا حضرت محبت کی دنیا کا دستور یہی ہے کہ محب اپنی جان بھی لوٹا دے، پھر بھی سمجھتا ہے کہ محبوب کا حق ادا نہیں کر سکا، جبکہ محبوب تھوڑی سی بھی نعمتیں اس کے اوپر نچھاور کر دے تو محب کے لیے وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ فرمایا جب یہ دستور ہے، قانون ہے، تو قرآن مجید کی طرف دیکھو، اللہ رب العزت نے انسانوں کے اوپر کتنی نعمتوں کو عطا فرمایا، اتنی نعمتیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم ان نعمتوں کو گننا بھی چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یہ دنیا کی متاع تو بہت تھوڑی ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، قلیل کا لفظ استعمال کیا، اس کے بالمقابل ایمان والوں کی زندگی محدود، اس محدود زندگی میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جو یاد کیا وہ وقت بھی محدود، لیکن اس محدود وقت کے لیے بھی جو یاد کر لیا، اللہ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور خواتین، اتنی نعمتیں عطا کی۔
फरमाया थोड़ी नेमतें हैं और बंदों ने थोड़ा सा जिक्र किया, अल्लाह फरमाते हैं बहुत कसरत से जिक्र कर लिया। तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ईमान वालों के साथ बहुत मोहब्बत है। इसलिए किसी भी ईमान वाले को कमतर न समझें। जो भी ईमान वाला है, अमाल में कम ही क्यों ना हो, गफलत ही क्यों ना हो, अल्लाह की निगाह में वो एक काफिर से बहुत दर्जा बेहतर है। काफिर अखलाकी इक़दार में जितना मर्जी आली मकाम पर पहुंच जाए, छोटे से छोटे दर्जे के मोमिन के मकाम तक नहीं पहुंच सकता। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह दोस्त हैं ईमान वालों के। अल्लाह ताला ने कोई शर्त नहीं रखी कि ईमान वालों में जो मुत्तकी हैं मैं रब्बे जुल जलाल उनका दोस्त हूँ, ईमान वालों में जो इबादत गुजार हैं मैं उनका दोस्त हूँ, ईमान वालों में तो जहद शब जिंदादार हैं मैं उनका दोस्त हूँ, ईमान वालों में जो कसरत जिक्र करने वाले हैं उनका दोस्त हूँ। बिल्कुल सादे अंदाज में फरमाया, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, जो भी ईमान लेकर आ गया अल्लाह ताला उसके दोस्त है। ये ईमान वालों के लिए कितने बड़े एजाज की बात है। याद रखें कि मोहब्बत निस्बत अपनी तरफ रखती है। अल्लाह ताला चाहते तो फरमा सकते थे कि ईमान वाले मेरे दोस्त हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, मैं खालिक व मालिक, इस कायनात का खालिक, तुम्हारा रब अल्लाह, तुम ईमान वालों का दोस्त हो। इसकी मिसाल आप यूं समझें कि एक बादशाह किसी भंगी और चरसी को अपने दरबार में बुलाए और बुलाकर कहे कि आज के बाद तुम मेरे दोस्तों में शामिल हो, तो ये उसके लिए एजाज की बात होगी। और लोगों में कहता फिरेगा कि मेरे जो दोस्तों का हल्का है उस हल्के में बादशाह सलामत भी मौजूद है। लेकिन अगर बादशाह इसी बात को यूं कह दे कि आज के बाद मैं तुम्हारे दोस्तों में शामिल हूं, तो ये उससे भी बड़े एजाज की बात है। तो जो एक भंगी चरसी को बादशाह के साथ निस्बत है, हमें तो वो निस्बत भी नहीं रब्बे जुल जलाल के साथ। वो हमारे मालिक हैं, हम उनकी मखलूक हैं। ये मखलूक का दर्जा तो गुलाम से नीचे का हुआ करता है, फिर भी अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह दोस्त हैं ईमान वालों के। तो ये ईमान वालों के लिए बहुत एजाज की बात है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये हक रखते हैं कि उनके साथ मोहब्बत की जाए। अगर अल्लाह ताला को ईमान वालों से मोहब्बत है तो ईमान वालों को भी फिर अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। इसलिए तो फरमाया वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले हैं उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत शदीद होगी। ये शदीद का लफ्ज बता रहा है कि इस दिल के अंदर मोहब्बत माँ बाप की भी होगी, पीर उस्ताद की भी होगी, रिश्तेदारों की भी होगी, महरम ख़वातीन की भी होगी, अपनी औलाद और बीवी की भी होगी। लेकिन इन तमाम मोहब्बतों पर जो गलबा होगा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत का होगा, क्योंकि ये दिल मोहब्बत के बगैर रह नहीं सकता। अगर कोई इंसान ये सोचे कि मैं बगैर मोहब्बत के ज़िंदगी गुजार लूँगा, इसका मतलब है कि वो अपने दावे में झूठा है, क्योंकि दिल बहरे मोहब्बत है। मोहब्बत ये करेगा, लाख इसको बचा तू, ये किसी पर तो मरेगा। पत्थर से हो, खुदा से हो या किसी इंसान से हो, आता नहीं है चैन मोहब्बत किए बगैर। तो जब मोहब्बत करनी ही है तो उस खालिक और मालिक से मोहब्बत करें जिसने हमें पैदा किया। जो मोहब्बत के सही हकदार हैं, अल्लाह ताला ये हक रखते हैं कि उनके साथ मोहब्बत की जाए। और ईमान वालों को अल्लाह से शदीद मोहब्बत होती है। हम दुनिया में देखते हैं कि कुछ वजूहात की बुनियाद पर लोग दूसरों से मोहब्बत करते हैं। हमें दुनिया में नज़र आता है
کہ لوگ حسن و جمال کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں۔ کوئی خوبصورت ٹھپا نظر آ گیا تو اس کو دل دے بیٹھتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کوئی خوبصورت منظر نظر آ گیا تو ہم نے تو دیکھا کہ وہیں گاڑیاں روک کر باہر نکل کر اس منظر کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ آپ صبح کا منظر دیکھیں جب سورج طلوع ہوتا ہے، یا شام کا منظر جب سورج غروب ہوتا ہے، کتنا خوبصورت منظر ہے۔ لوگ اس منظر کو دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ یہ اتنا خوبصورت منظر ہے۔ کسی دن آسمان پر بادل آ جائیں، لوگ ان بادلوں کو دیکھتے ہیں کہ آج آسمان کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ لوگ پھولوں کو دیکھتے ہیں تو ان پھولوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اس لیے باغات میں جاتے ہیں۔ تو خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم حسن و جمال کو بنیاد بنا لیں کہ یہ محبت کی وجہ ہے، تو وہ خالق خود کتنے خوبصورت ہوں گے جنہوں نے حسن و جمال کو پیدا فرمایا۔ اس لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے، اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے نا، تو دیدار کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ جمیل، اللہ بہت خوبصورت ہے۔ تو اگر ہم حسن و جمال کو بنیاد بنائیں تو اللہ تعالیٰ یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے۔ علماء کرام نے جنت کا تذکرہ کیا اور کرتے ہوئے فرمایا کہ جب یہ جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کے حور و غلمان کی خوبصورتی دیکھ کر اتنے دنگ رہ جائیں گے کہ 70 سال تک ٹک ٹکی باندھے ان کی خوبصورتی کو دیکھتے رہیں گے کہ اتنی خوبصورت بھی کوئی مخلوق ہو سکتی ہے۔ جنت کی زندگی بہت بڑی زندگی ہے۔ علماء کرام نے ایک مثال دی، فرماتے ہیں کہ اگر زمین و آسمان کے اس خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، رائی کا دانہ گندم کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانے کو اٹھا لے چلا جائے، پھر 1000 سال گزرنے کے بعد دوبارہ آئے، دوسرا دانہ اٹھائے، تیسرے 1000 سال کے بعد تیسرا دانہ اٹھائے، اس طرح کرتے کرتے ہر 1000 سال کے بعد ایک ایک دانہ اٹھاتا چلا جائے، ایک وقت آئے گا زمین و آسمان کے درمیان جتنے بھی رائی کے دانے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، جنت کی زندگی تب بھی ختم نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی زندگی ہے۔ تو یہ جنتی جنت کی حور و غلمان کے حسن کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے، ان کے ٹک ٹکی باندھے 70 سال تک دیکھتے رہیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا اللہ رب العزت کا فضل ہوگا، کرم ہوگا، اللہ تعالی رحمت فرمائیں گے، جنت میں اعلان کیا جائے گا کہ اللہ رب العزت جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ یہ اہل جنت کے لیے عید کا دن ہوگا کہ رب ذوالجلال ہمیں اپنا دیدار کروائیں گے۔ جنت میں آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہمیں رب ذوالجلال کا دیدار ہو جائے۔ جس طرح عید کے دن لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، یا کسی بڑے سے ملاقات کرنی ہو تو نئے سوٹ سلوائے جاتے ہیں، اسی طرح جنت کے اندر جنتی لباس پہنیں گے، طرح طرح سے تیار ہوں گے کہ ہم نے رب ذوالجلال کے دیدار کے لیے جانا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کا کرم ہوگا، اہل جنت کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ یہ دیدار اس طرح ہوگا جس طرح انسان چاند کو دیکھتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی درمیان میں کچھ حائل نہیں ہوتا، انسان ڈائریکٹ چاند کو دیکھتا ہے۔ اس طرح اہل جنت اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے۔ یہ دیدار بے کیف ہوگا، یہ دیدار بے شبہ ہوگا، یہ دیدار بے جہت ہوگا، بلکہ یہ دیدار بے مثال ہوگا۔ اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ جس طرح دنیا کے اندر آندھی چلتی ہے تو آندھی چلنے کے بعد ہر چیز کے اوپر مٹی کی ایک تہ چڑھ جایا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دیدار ہوگا، نور کی آندھی چلے گی، اہل جنت کے چہروں پر وہ نور کی آندھی لگ جائے گی،
ان کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار مکمل ہونے کے بعد یہ جنتی اپنے اپنے گھروں میں واپس لوٹیں گے، تو اس اللہ تعالیٰ کے دیدار سے ان کے حسن میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ جنت کے حور و غلمان ان کو 70 سال تک ٹک ٹکی باندھے دیکھتے رہیں گے۔ جس ذات کے دیدار سے حسن میں اتنا اضافہ ہو جائے، وہ ذات خود کتنی خوبصورت ہوگی۔ مخلوق میں سب سے زیادہ مثالیں دی جاتی ہیں حسن و جمال میں حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات بیان فرمائے اور ان کے واقعے کو احسن القصص فرمایا۔ سب سے خوبصورت اور اچھا واقعہ ان کا ہے قرآن مجید میں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں سے جب مصر کی خواتین نے ان کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں سے اپنی انگلیوں کو کاٹ بیٹھی، پھل کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، لیکن ان کی نظریں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں اتنی محو تھیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ وہ سوچ میں پڑ گئیں کہ اتنا خوبصورت بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے۔ اگر ایک انسان کو دیکھ کر، ایک مخلوق کو دیکھ کر انسان اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھے تو وہ خالق کتنے خوبصورت ہوں گے۔ حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا کیا کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بھائی یوسف صبیح تھے اور میں ملیح ہوں۔ صبیح کہتے ہیں گورے چٹے انسان کو، بہت خوبصورت چہرہ، سفید رنگت، جس کے اوپر کوئی نشان نہ ہو، کوئی داغ نہ ہو، خوبصورت چہرہ، اس کو کہتے ہیں صبیح۔ اور ملیح کہتے ہیں نمکین چہرہ۔ اس کو ایک اور طرح سے سمجھیں کہ صبیح کہتے ہیں ایسا چہرہ کہ جس کے اوپر نظر ڈالی جائے تو ٹکے نہ، یعنی کہ اتنا شائننگ چہرہ ہو، اتنی شائننگ ہو اس چہرے کے اوپر کہ انسان کی نظریں ٹھہر ہی نہ سکیں، جیسے انسان سورج کو نہیں دیکھ پاتا، ایسا چمکتا چہرہ۔ صبیح ایسے چہرے کو کہتے ہیں کہ جس چہرے کو انسان دیکھے تو اس کی نظر ٹکے نہ، اور ملیح کہتے ہیں وہ چہرہ جس کے اوپر نظر پڑے تو پھر ہٹے نہ۔ تو نبی علیہ السلام ملیح تھے، ایسے خوبصورت انسان تھے، اللہ نے کیا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، 14ویں کا چاند اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا، تو میں کبھی نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، میں دونوں میں موازنہ کر رہا تھا کہ کون سا چاند زیادہ خوبصورت ہے، آسمان کا یا مدینہ کا۔ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچ گیا، اور جس نتیجے پر وہ صحابی پہنچے، ایک شاعر نے اس نتیجے کو اشعار میں یوں بیان کیا، فرمانے لگے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ ایسا خوبصورت چہرہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ گھر سے باہر سے اندر تشریف لائے، فرمایا اس وقت میں کوئی سوئی ہاتھ سے گر گئی تھی، اس کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن مجھے سوئی مل نہیں رہی تھی، اندھیرا تھا۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے انور کا نور اتنا زیادہ تھا کہ مجھے گری ہوئی سوئی بھی نظر آ گئی۔ اتنے خوبصورت تھے آقا و سردار صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عالم ایک درس دے رہے تھے، تو درس کے دوران انہوں نے حدیث مبارکہ بیان کی، اور حدیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مختلف احادیث جب انہوں نے بیان کی تو یہ بار بار لفظ آیا قال قال رسول اللہ۔ اب مجمع جو ہے اس میں ایک دیہاتی بابا جی بیٹھے تھے بڑی عمر کے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بار بار کالا کالا کیوں کہہ رہے ہیں۔ تو
تو تھوڑی دیر تو وہ برداشت کر کے بیٹھے رہے، تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولوی صاحب چپ کر کے بیٹھ جاؤ، تم کالے، تمہارا باپ کالا، میرا نبی تو گورا چٹا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوبصورت تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی خوبصورتی، وہ خوبصورتی کس نے دی تھی؟ اللہ رب العزت نے۔ تو سوچیں جس نے اپنے محبوب کو اتنا خوبصورت بنا دیا، وہ ذات خود کتنی خوبصورت ہوگی۔ تو اس لیے اگر حسن و جمال کو بنیاد بنائیں، اللہ تعالیٰ یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے۔ یاد رکھیں اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر جتنا اللہ رب العزت کو چاہا گیا، کسی اور کو اتنا نہیں چاہا گیا۔ جتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلایا گیا، کسی اور ذات کے سامنے اتنا دامن نہیں پھیلایا گیا۔ جتنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی گئیں، کوئی اور دوسری ذات نہیں ہے جتنا اللہ رب العزت کے نام پر جانیں قربان کی گئیں، کائنات میں کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اسی کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ تو اگر ہم حسن و جمال کو بنیاد بنائیں تو اللہ رب العزت یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے۔ پھر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ مال و منال کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں۔ کسی کے پاس پیسہ آ جائے تو لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ گاڑی، بنگلہ، گھر، پیسہ، شہرت، طاقت کسی کے پاس آ جائے تو کیسے اس کو دوست مل جاتے ہیں، اس کے پیچھے چلنے والے مل جاتے ہیں۔ تو اگر ہم مال و منال کو ہی بنیاد بنا لیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو سارے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جتنے خزانے ہیں ان تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ دیکھیں جب سے یہ کائنات وجود میں آ چکی ہے، جب سے یہ کائنات وجود میں آ چکی ہے، انسانوں کی تاریخ تو تھوڑی ہے۔ بعض محققین نے لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 7000 سال کا فرق ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور ہم تک تقریباً 8500 سال ہو گئے، میکسیمم 10,000 کر لیں آپ، تو 10,000 سالہ انسان کی تاریخ ہے۔ کائنات کی تاریخ تو بلینز ایئرز پہلے سے ہے، اس سے پہلے جنات نہ جانے کتنے لاکھوں سال سے رہ رہے ہیں، پھر اس سے پہلے بھی ایسی مخلوق تھی جو اس دنیا میں رہتی تھی، تو اس سے پہلے بھی نہ جانے کون کون سی مخلوق اس دنیا میں زندگی گزار رہی ہے۔ تب سے اللہ رب العزت کے خزانوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم کھانا نہیں کھاتے، رزق نہیں کھاتے، ہم پانی نہیں پی رہے، پھر جنات بھی یہ استعمال کر رہے ہیں۔ پھر انسانوں کو دیکھیں، انسان کھانا پینا رزق استعمال کر رہا ہے، سونا استعمال کر رہا ہے، انسان چاندی استعمال کر رہا ہے، لوہا استعمال کر رہا ہے، ماربل استعمال کر رہا ہے، انسان یورینیم استعمال کر رہا ہے، آکسیجن استعمال کر رہا ہے، ہائیڈروجن، نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کون کون سی گیسز رکھی ہیں اور زمین کے اندر کون کون سے خزانے رکھے ہیں جو ہزاروں سال سے استعمال کر رہا ہے اور آج تک ختم نہیں ہوئے۔ تو اللہ رب العزت کے پاس تو پھر خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ تو اگر ہم مال و منال کو ہی بنیاد بنا لیں تو اللہ تعالیٰ یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے۔ پھر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ فضل و کمال کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں۔ کسی میدان میں کسی کھلاڑی نے اچھا کھیل لیا تو اس کو چاہنے والے اس کو مل جاتے ہیں کہ بھئی فلاں اچھا بیٹسمین ہے لہٰذا میں اس کا فین بن گیا، فلاں اچھا باؤلر ہے لہٰذا مجھے اس کا سٹائل اچھا لگ گیا، فلاں اچھا فٹ بالر ہے، باسکٹ بال کھیلتا ہے، ٹینس پلیئر ہے۔ مختلف فیلڈ کے اندر جو بھی انسان کمال حاصل کر لیتا ہے اس کو چاہنے والے اس کو مل جایا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا، خلیفہ اول تھے۔ ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا، ہم نے حضرت عثمان غنی کو نہیں دیکھا، ہم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو نہیں دیکھا،
لیکن اپنے بڑوں سے، اپنے علماء سے ان کے فضل و کمال کے فقط واقعات سنے ہیں۔ اللہ نے ایسی محبت عطا فرمائی کہ اپنے والدین سے بھی ویسی محبت نہیں ہوتی۔ تو فضل و کمال کی بنیاد پر انسان محبت کرتا ہے۔ تو اگر یہی ہے کہ انسان فضل و کمال کی بنیاد پر محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے فضل و کمال کا کیا کہنا۔ اللہ فرماتے ہیں قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ جتنے بھی سمندر اس وقت موجود ہیں یہ تمام سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے اور اس سیاہی سے اللہ رب العزت کی تعریفیں لکھنا شروع کر دی جائیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ختم نہیں ہوں گی۔ اتنے فضل و کمال والی ذات ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا جتنے یہ سمندر ہیں من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، اس جیسے 7 اور سمندروں کا پانی بھی ملا لیا جائے پھر بھی اللہ کی تعریفیں ختم نہیں ہوں گی۔ اتنی تعریفوں والی ذات ہیں، اتنے فضل و کمال والی ذات ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پہچاننے والے تھے، اللہ رب العزت کی قریب سے دیدار کرنے والے تھے، اللہ رب العزت کی معرفت پانے والے تھے۔ اتنی معرفت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی حمد و ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اگر اللہ کے محبوب بھی اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتے تو ہم پھر کس کھیت کی گاجر مولی ہیں کہ ہم تعریفوں کا حق ادا کر دیں۔ تو اگر ہم فضل و کمال کو بنیاد بنائیں تو اللہ تعالیٰ یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے۔ پھر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ احسان کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی دوسرے پر احسان کر دے تو لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، بلکہ وفات کے وقت اپنی اولاد کو نصیحت وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا فلاں بندے نے میرے اوپر احسان کیا تھا، اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا، اور اگر اس کو کوئی کام پڑ جائے تو اس کا کام کر دینا۔ کیوں؟ کیونکہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کرنے والے کا غلام ہوا کرتا ہے۔ تو اگر احسان کو ہم بنیاد بنا لیں تو اللہ رب العزت کے تو اتنے احسان ہیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گونگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، اللہ تعالی ہمیں ہاتھ پاؤں نہ دیتے ہم لنگڑے لولے ہوتے، اگر اللہ تعالی ہمیں گھر نہ دیتے ہم بے گھر ہوتے، اگر اللہ تعالی ہمیں دماغ نہ دیتے ہم پاگل ہوتے، اگر اللہ تعالی ہمیں عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے۔ یہ جو عزتوں بھری زندگی گزار رہے ہیں یہ سب اس مالک کا کرم اور احسان ہی تو ہے۔ تو احسان کی بنیاد پر اگر محبت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے احسان ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کی ایک باڈی ہے، اس باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے نرو کا استعمال کیا ہے۔ نرو انسان کے جسم کے اندر انسان کی باڈی کی شٹرنگ سمجھ لیں کہ انسان کے دماغ سے پورے جسم میں جو میسیجز جاتے ہیں وہ میسیجز جن تاروں کے ذریعے جاتے ہیں ان کو نرو بولتے ہیں۔ ان میں سے اگر ایک بھی خراب ہو جائے نا تو انسان کا پتہ نہیں کون سا عضو کام کرنا چھوڑ دے۔ جس طرح یہ بلب روشن ہوتا ہے تو اس بلب کو روشنی کے لیے تار ڈالی جاتی ہے نا، اور یہ تار پیچھے وابڈا سے کنیکٹ ہوتی ہے کہ وہاں سے بجلی لے کے یہاں یہ روشن ہو رہی ہے۔ اسی طرح ہماری انگلیاں، پاؤں، جسم کا کوئی عضو کام کر رہا ہے
تو وہ دماغ سے میسج جاتا ہے ان نرو کے ذریعے کہ اب تم نے یہ حرکت کرنی ہے، تو انسان کا ہاتھ وہ حرکت کرتا ہے، انسان کا پاؤں وہ حرکت کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں انسان کی ایک باڈی کے اندر بہت ساری نرو استعمال ہوئی ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ انسولیٹڈ ہیں، ملی ہوئی ہیں، چپکی ہوئی ہیں، لیکن الگ الگ ہیں۔ سائنسدانوں نے کہا کہ اگر ایک انسان کی باڈی میں جتنی نرو استعمال ہوئی ہیں ان کو باہر نکال لیا جائے اور آپس میں گرہ باندھ دی جائے تو ان کی لمبائی اتنی بنتی ہے کہ پوری دنیا کے گرد 2 مرتبہ چکر لگایا جا سکتا ہے۔ ایک انسان میں 7 ٹریلین نرو کا استعمال ہوا ہے، 7 ٹریلین، ملین بھی نہیں، بلین بھی نہیں، ٹریلین، ایک انسان کے اندر۔ فقط انسان کے دماغ کے اندر 86 بلین نرو ہیں، ایک دماغ کے اندر 86 بلین نرو کا استعمال ہوا ہے۔ کتنی شٹرنگ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ایک انسان کے باڈی میں، ایک نرو بھی خراب ہو جائے انسان بستر کے اوپر پڑ جائے، ڈاکٹر کے چکر لگاتا پھرے کہ میرا فلاں عضو کام نہیں کر رہا، سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ بغیر کچھ کہے جو ہمیں صحت ملی، یہ کس نے دی؟ اللہ رب العزت نے، اس کا احسان ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بینائی کی نعمت عطا فرمائی۔ ہم پوچھیں تو صحیح ذرا ان لوگوں سے جن کی بینائی نہیں ہے، وہ دنیا کی خوبصورتی نہیں دیکھ پا رہے، وہ دنیا کی رنگینیاں نہیں دیکھ پا رہے، ان کو پتہ نہیں کہ سبزہ کس رنگ کا ہے الا یہ کہ کوئی بتا دے، ان کو پتہ نہیں کہ آسمان کا رنگ کیا ہے، مختلف رنگ ہیں اس دنیا کے اندر، ان کے لیے تو بلیک اینڈ وائٹ ہے پوری زندگی۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے دارالعلوم جنگ میں ایک طالب علم پڑھتے تھے جو آنکھوں سے نابینا تھے، ان کا حفظ مکمل ہوا، تو حفظ مکمل ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ میرے پاس آئے اور بڑا خوش تھے کہ آج میرا حفظ مکمل ہو گیا ہے تو میں حضرت کے پاس جاؤں گا، دعا کرواؤں گا۔ فرماتے ہیں ان کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر میں نے اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کہا کہ حافظ صاحب آج بڑا خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے کہا حضرت ایک بڑی خاص دعا کروانی ہے۔ تو میں نے آگے سے کہا کہ اچھا شادی کی دعا کروانی ہے؟ تو جیسے ہی میں نے یہ کہا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میں نے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا حافظ صاحب کوئی بات غلط کہہ دی میں نے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک انسان بڑی عمر کا ہو اور اپنی پڑھائی بھی مکمل کر دے تو اس کے بعد نوجوان کو شادی ہی چاہیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کے پاس اس لیے نہیں آیا کہ آپ میری شادی کے لیے دعا کریں، میں آپ کے پاس یہ دعا کروانے کے لیے آیا ہوں، آپ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بینائی کی نعمت عطا فرما دیں، میں ایک نظر تو اس عورت کو دیکھ لوں جسے اپنی ماں کہتا ہوں، میں ایک نظر تو اس انسان کے اوپر ڈال لوں جس کو اپنا باپ کہتا ہوں۔ فرماتے ہیں اس دن پتہ چلا یہ آنکھوں کی بینائی کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہمیں کیا احساس، ہمیں کیا پتا کہ بن مانگے جو مل گئی، بن مانگے ہمیں اسلام جو مل گیا۔ والدین مسلمان تھے، انہوں نے بچپن میں ہمیں کلمہ پڑھا دیا، ہم بڑے ہوئے اسی ماحول میں، ہمیں اسلام مل گیا، اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق تھا، کوئی حق نہیں تھا۔ اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا۔ پہلا تو اللہ کا احسان یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، اللہ پیدا ہی نہ فرماتے۔ پھر دوسرا احسان تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا، جس لمحے ہماری پیدائش ہوئی عین اسی لمحے کسی نہ کسی جانور کے ہاں بھی اس کے بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اللہ چاہتے تو ہم ان جانوروں میں سے کوئی ایک ہو سکتے تھے۔ اللہ نے فضل کیا، احسان کیا کہ ہمیں انسان پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ ہمیں اسلام والوں میں پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک اور فضل ہوا کہ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ میں صحیفے میں دیکھتا ہوں جو آپ نے میری طرف نازل فرمایا کہ ایک امت آئے گی جو آنے میں تو سب سے آخر میں ہوگی لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی،
اے اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام وہ میرے محبوب کی امت ہوگی۔ تو یہ تو امت کے اندر پیدا ہونا ہمارے لیے فضل کی بات ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اتنے احسان بنا مانگے ہمیں مل گئے، اور پھر بھی ہم اللہ سے محبت نہ کریں تو ہم کیسے ایمان والے ہیں؟ یہ جو آنکھوں کے اوپر پلکیں ہیں دکھنے میں کتنی چھوٹی ہیں، چھوٹی سی تو پلک ہوتی ہے، ہمیں کیا احساس کہ اس کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک انسان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو ایکسیڈنٹ میں اس کی ایک پلک کٹ گئی، یہ کوئی شیشہ لگا یا کوئی باریک چیز لگی، تو اب تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، خون وغیرہ روک دیا، اس نے کہا بغیر پلک کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ خیر وہ گھر تو آ گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں میں چبھن محسوس ہوئی تو اس نے ایک کپڑا لیا، گیلا کیا، آنکھوں پہ لگایا، پھر تھوڑی دیر کے بعد چبھن محسوس ہوئی، پھر پانی لگایا، 2-4 دن اسی طرح بار بار پانی لگانے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اب ایک تو آنکھوں کے اوپر پلک نہیں تو ویسے ہی پورا ڈیلا نظر آئے گا، اوپر سے پوری آنکھ سرخ ہو جائے تو انسان کا چہرہ ہی کتنا خوفناک نظر آئے گا۔ تو اب اس کا چہرہ ایسا نظر آنے لگا تو دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گیا کہ ڈاکٹر صاحب میں تو عجیب عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں، ہر تھوڑی دیر کے بعد چبھن ہوتی ہے، پانی لگانا پڑتا ہے، آنکھوں کو صاف کرنا پڑتا ہے، تو کوئی حل بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو انسان کی آنکھ کے اوپر جو اس فضا میں مٹی کے باریک باریک ذرات ہیں وہ لگ جاتے ہیں، تو ان ذرات کو صاف کرنے کے لیے انسان پلک جھپکاتا ہے تو وہ صاف ہو جاتی ہے، وائپر اس کو صاف کر دیا کرتے ہیں۔ تو آنکھوں کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 وائپر لگائے ہیں۔ اب تمہارا یہ وائپر خراب ہو گیا ہے، کوئی حل نہیں اس کے کہ تم بار بار پانی لگاؤ اور اسی طرح زندگی گزارو۔ اب دکھنے میں کتنی چھوٹی سی چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں احساس بھی نہیں کہ اللہ کا کتنا احسان ہے۔ اب انسان کی باڈی کے اندر مختلف اس اعضاء ہیں، باڈی پارٹس ہیں مختلف، دل ہے، انسان کا جگر ہے، اسی طرح انسان کے جسم میں گردہ ہے۔ اب گردے کی بیماری بھی بہت عام ہو رہی ہے لیکن اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے، گردے کا کوئی علاج نہیں، ڈاکٹر دوائیاں تو دے دیتے ہیں، بہت یا تو ٹرانسپلانٹ کرواؤ یا جس حال میں اسی حال میں زندگی گزارو۔ تو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میری ایک بڑے ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی اور میں نے اس سے کہا کہ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے تو تم لوگ کوئی آرٹیفیشل گردہ کیوں نہیں بنا لیتے؟ گردہ ٹرانسپلانٹ کرنا، کسی اور کا گردہ لگانا، اور پھر اتنے مہنگا یہ پورا پروسیس ہوتا ہے، تو اس کے بجائے آرٹیفیشل گردہ بنا لو، جس کو ضرورت ہو وہ لگاؤ اور وہ زندگی گزارے۔ اس نے کہا حضرت یہ ممکن ہی نہیں، ہم گردہ بنا ہی نہیں سکتے جتنی مرضی ترقی کر جائیں۔ کیوں؟ فرمایا میں آپ کو آسان انداز میں سمجھاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے جسم میں جو گردے بنائے ہیں وہ انسان کی باڈی کے لحاظ سے کام کرتے ہیں۔ انسان جتنی خوراک کھاتا ہے، جتنا پانی پیتا ہے، جتنی انٹیک لیتا ہے، اس حساب کو میئر کرنے کے بعد انسان کا گردہ کام کرتا ہے۔ اگر انسان نے ایک دن کے اندر 4 لیٹر پانی پیا تو گردہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے کتنا لیٹر پانی انسان کے جسم میں رکھنا ہے اور کتنا باہر نکالنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر گردے کے اندر دماغ فٹ کر دیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے انہوں نے بات کی۔ وہ دماغ جو ہے گردے کا وہ انسان کی باڈی کے لحاظ سے کام کرتا ہے۔ ایک انسان میں الگ طرح سے گردہ کام کرے گا تو دوسرے میں الگ طرح سے، کیونکہ اس کی ڈائٹنگ الگ ہے، تیسرے میں الگ طرح سے کیونکہ اس کی خوراک الگ ہے۔ تو ہر انسان کا گردہ اس انسان کی خوراک اور پانی کے لحاظ سے کام کرتا ہے۔ اگر ہم کوئی آرٹیفیشل گردہ بنا بھی لیں تو ہم تو ایک طرح کی ہی کمانڈ دیں گے نا کہ اگر کسی نے 4 لیٹر پانی پیا تو 3 لیٹر اندر رکھ کے 1 لیٹر نکالنا ہے تو وہ تو 1 لیٹر نکال دے گا۔ ممکن ہے کہ اس دن اس آدمی کو 3.5 لیٹر باڈی میں رکھنے کی ضرورت پڑے، ممکن ہے کہ اس دن 2 لیٹر نکالنے کی ضرورت پڑے، ہمارا گردہ تو وہاں فیل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اتنا عروج پانے کے بعد بھی سائنس آج تک گردہ نہیں بنا سکی۔ ہمیں کبھی احساس ہوا کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی اور صحیح کام کر رہی ہے؟ تو اگر ہم احسان کو بنیاد بنا لیں
تو اللہ تعالیٰ یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے۔ اور یاد رکھیں ایمان والوں کو حقیقتاً اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ ان کے دن رات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا عاشق انسان ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ دن رات ان کا بتا دیتا ہے، ان کی چلت پھرت بتا دیتی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا بتا دیتا ہے، ان کی گفتگو بتا دیتی ہے، ان کی خاموشی بتاتی ہے کہ یہ انسان اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ ان کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے، اگلے کو محسوس ہو جاتا ہے یقیناً اس انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی۔ اس لیے وہ ساری رات عبادت کرتے ہیں، پھر سارا دن اللہ کے دین کے لیے گھومتے ہیں، پھر رات آتی ہے پھر عبادت کرتے ہیں، پھر دن میں گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کو نصیحت تو کبھی اس کو نصیحت۔ لوگ کہتے ہیں آرام نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرماتے ہیں، ہم اللہ کے دین کے لیے گھوم رہے ہیں۔ راتیں دیکھو تو شب زندہ دار ہوتی ہیں، دن دیکھو تو مجاہدوں کی طرح ہوتا ہے ان کا۔ اس پر کسی نے کہا کہ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ وہ پھر راتوں کو جاگا کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ چھت پر سویا کرتا تھا۔ ایک دن وہ چھت پر سونے لگا تو بیٹے نے کہا کہ ابو یہ ساتھ پڑوس کے گھر میں روزانہ مجھے ایک ستون نظر آتا تھا، کچھ دن سے وہ ستون نظر نہیں آ رہا۔ جیسے یہ کہا والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگا بیٹا وہ کوئی ستون نہیں تھا، وہ تو امام ابو حنیفہ تھے جو ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایسے راتیں ان کی زندہ ہوا کرتی تھیں۔ اللہ کی محبت جو تھی، اللہ کی محبت ان کو مصلے سے ہٹنے نہیں دیتی تھی، مصلے پر ان کی زندگی گزرتی تھی، اور اگر مصلے کے علاوہ بھی ان کی زندگی ہوتی تو فقط اللہ کی محبت میں زندگی ہوتی۔ وہ دنیا کا کام بھی کرتے تھے، ایسی بات نہیں ہے، وہ اپنے جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، حضرات صحابہ کرام بزنس کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اب اللہ کا ذکر کب ہوگا؟ جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی، جب محبت نہیں ہوگی پھر اللہ کا ذکر بھی نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام تجارت بھی کیا کرتے تھے، بزنس بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا کرتے تھے، ایسی اللہ کی محبت تھی ان کے دلوں میں۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ایک سرکاری عہدے پر تھے، اچھا عہدہ تھا، شاعر بھی تھے اور حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے۔ تو حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ صاحب ہمارے درمیان آئے، ہم سب حضرات بیٹھے تھے تو خواجہ صاحب آئے اور انہوں نے خوب لطیفے سنائے، بہت ہنسایا۔ فرماتے ہیں ہم ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ اچانک 1 گھنٹے کے بعد خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس 1 گھنٹے میں کون کون اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا؟ فرماتے اب ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے کہا خواجہ صاحب آپ نے اتنے لطیفے سنائے، ہمارا تو دھیان بھی نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا میں بے شک تمہیں لطیفے سنا رہا تھا، ہنسا رہا تھا، لیکن اس 1 گھنٹے میں 1 لمحہ کے لیے بھی میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا۔ ان کے دل اللہ کی یاد سے جاری تھے، اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نوکری ختم ہو گئی، پنشن مل گئی۔ اب پنشن مل گئی تو ایک دن کسی نے کہا کہ خواجہ صاحب آج کل کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اب تو پنشن ہو گئی، اب تو نوکری رہی نہیں۔ تو خواجہ صاحب نے شعر والے انداز میں جواب دیا، کیونکہ شاعر تھے، فرمانے لگے پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا رات ہے اپنی، اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم۔ یہ ہوتے ہیں پھر اللہ والے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے اللہ کی محبت ہے، وہ اللہ کے نام پر بک جاتے ہیں، اللہ کے نام پر نچھاور ہو جاتے ہیں، اپنی جانیں دے دیتے ہیں۔ اللہ اللہ اینچ شیری ہست نام، شیر و شکر میں شود جانم تمام۔ یہ اللہ ان کی جان ہوتے ہیں،
अल्लाह का नाम लेते हैं तो उनको महसूस होता है कि हमारे मुंह में किसी ने शीर व शक्कर डाल दिया, इसलिए वो अल्लाह के तज़किरे सुनते हैं, उनको लुत्फ आता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे थे, एक शख्स को देखा कि खड़ा है, उसके करीब से गुजरे तो उस शख्स ने अल्लाह ताला की तारीफ में ये कलिमात कहे, सुब्हान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत। जब ये अल्लाह ताला की तारीफ में ये कलिमात कहे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह से मोहब्बत थी ना, अल्लाह के खलील थे, अल्लाह के पैगंबर थे, उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत ने जोश मारा। उसके करीब आए, कहने लगे, है भाई तुमने अल्लाह की तारीफ बयान की है, अल्फाज बहुत खूबसूरत थे, मेरे अल्लाह की तारीफ दोबारा बयान कर दो। उसने कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मैं तारीफ तो दोबारा कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में कीमत चाहिए, आप क्या देंगे? फरमाया, मेरी बकरियों का आधा रेवड़ तुम ले लेना। आधा रेवड़ उसको दे दिया, उसने दोबारा कलिमात कह दिए, दिल ने और जोश मारा और दिल ने कहा, होती रहे हमदो सना तेरे नाम की। अल्लाह ये आपका नाम लेता रहे, आपका तज़किरा होता रहे, मैं इब्राहीम सुनता रहूं। कहने लगे, है भाई दोबारा एक मर्तबा ये कलिमात कह दो। उसने कहा कि अब आप मुझे क्या देंगे? फरमाया, मेरी बकरियों का बकिया आधा रेवड़ भी तुम ले लेना, अल्लाह की तारीफ बयान कर दो। उसने दोबारा तारीफी कलिमात कह दिए। फिर दिल ने और जोश मारा, जैसे शुरू में चिंगारी हो, चिंगारी शोला बन जाए, मोहब्बत ने इस तरह जोश मारा, ठाठे मारते रहा। फिर कहने लगे, मेरे भाई मेरे अल्लाह की तारीफ दोबारा कह दो। उसने कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब आपके पास तो बकरियां भी बाकी नहीं रही, अब आप मुझे क्या देंगे? फरमाया कि तुम्हें बकरियां चराने के लिए किसी चरवाहे की जरूरत पड़ेगी, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी बकरियां चरा दिया करूंगा, मेरे अल्लाह की तारीफ बयान कर दो। उस शख्स ने कहा, ए इब्राहीम आपको मुबारक हो, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, अल्लाह ने भेजा था कि जाओ मेरे इब्राहीम के सामने मेरा नाम तो लो, फिर देखो वो मेरे नाम के क्या दाम लगाता है। तो अल्लाह के नाम पर जान निछावर करते हैं, अल्लाह के नाम पर जान दे देते हैं, खुद वार हो जाते हैं अल्लाह के नाम पर, और इसको खुशबख्ती समझते हैं। वो समझते हैं कि हमारा सब कुछ अल्लाह के लिए है। इस पर कुछ अशार हैं, पंजाबी के हैं, तो कोई लफ्ज़ ऊपर नीचे हो जाए तो माजरत। हज़रत ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला की मोहब्बत में फरमाते हैं, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरा रूह भी तू, मेरा कल्ब भी तू, जिंद जान भी तू, मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मसहफ़ कुरान भी तू, मेरे फ़र्ज फरीज़े हज ज़काता सौम सलात अजान भी तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरा फिक्र भी तू, मेरा ज़ौक़ भी तू, विजदान भी तू, मेरा सावल मुठड़ा शाम सलोना मन मोहन जाना भी तू, मेरी आस उम्मीद ते खटिया वटिया, मेरा तकिया मान तरान भी तू, मेरा धर्म भी तू, मेरा भरम भी तू, मेरा शर्म भी तू, मेरा शान भी तू, मेरा दुख सुख रोवण खिलण भी तू, मेरा मेरा दर्द भी तू, दरमान भी तू, मेरा खुशियां दा असबाब भी तू, मेरे सोला दा सामान भी तू, मेरा हुस्न ते भाग सुहाग भी तू, मेरा बख्त ते नाम निशान भी तू, मेरे ठंडड़े सात मौज मझारी हंजुआ दा तूफान भी तू, मेरी मेहंदी कज्जल मसाग भी तू, मेरी सुर्खी बेड़ा पान भी तू, जे यार फरीद कबूल करें सरकार भी तू, सुल्तान भी तू। ये अल्लाह वाले होते हैं, इनको फिर किसी और का तज़किरा पसंद भी नहीं आता, उनको अच्छा भी नहीं लगता कि हमारे सामने तज़किरे ही क्यों हो रहे हैं हमारे महबूब के अलावा। हज़रत वाले साहब एक शेर फरमाते हैं, पूरे अशार हैं लेकिन शायद पूरे याद ना हो इस आजिज़ को। हज़रत वाले साहब के लिखे हुए फरमाते हैं, या तेरा तज़किरा करे हर शख्स वरना फिर हमसे गुफ्तगू न करे। जब दिल में मोहब्बत होती है ना
پھر ان کا دل چاہتا ہے بس اللہ کا تذکرہ ہوتا رہے۔ خواجہ فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہور کہانی مول نہ بھاڑی الف لیوم دل خسوے میاں جی، کہ اب مجھے کوئی اور کہانی پسند نہیں آتی۔ الف یعنی کہ الف سے مراد اللہ، اللہ نے میرا دل مجھ سے لے لیا ہے۔ فرماتے ہیں ہور کہانی مول نہ بھاڑی الف لیوم دل خسوے میاں جی، بے تے دی میں کو لوڑ نہ کائی الف کے تم بے وسو میاں جی۔ اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، بے تے سے مراد ما فی اللہ کے علاوہ ہر چیز۔ فرماتے ہیں مجھے اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے میرے دل کو بے بس کر دیا ہے۔ بے تے دی میں کو لوڑ نہ کائی الف کے تم بے وسو میاں جی، ذکر اللہ دا چرخ چلاویں ہئی شابش و میاں جی۔ آگے فرماتے ہیں رانجھن میڈا میں رانجھن دی روز ازل دی حسو میاں جی، عشقوں مول فرید نہ پھرسوں عشقوں مول فرید نہ پھرسوں روز نوی ہم چسو میاں جی، کہ میں اللہ کی محبت سے اللہ کے عشق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، مجھے روزانہ ایک نیا لطف اور مزہ آتا ہے۔ تو جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے پھر اس کی نمازیں مختلف ہوتی ہیں، پھر اس کے روزے مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے تو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم نمازیں پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسے نہیں پڑھ سکتے تو ایسے پڑھو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں یہ دو نعمتیں نصیب نہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہی نہیں ہے۔ ہم کیسے اللہ کو دیکھ سک رہے ہیں؟ اللہ ہمیں ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہمارے تو سجدے ہی دنیا کی محبت میں ہوتے ہیں۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہ نماز ہی تو محبت کا ایک ذریعہ ہے، نماز ہی تو محبت کا اظہار ہے کہ ہم اللہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارا عضو آپ سے محبت کی گواہی دے رہا ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو فرمایا اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا۔ حضرت مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ جو کہ حضرت خواجہ شیخ الحدیث زکریا رحمت اللہ علیہ کے والد تھے، لمبا سجدہ کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے قدموں میں سر رکھ دیا، اٹھانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوا تو فرمانے لگے اگر اللہ کا فضل ہوا اور اللہ نے ہمارے اوپر فضل کر دیا قیامت کے دن تو ہم کہیں گے اللہ نہ حور چاہیے نہ قصور چاہیے، بس آپ کے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ چاہیے۔ شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ان کے سامنے تذکرے میں کسی نے کہا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، روتے ہوئے فرمانے لگے جنت میں نماز نہیں ہوگی تو جنت میں مزہ کیا آئے گا؟ ان کو پتا تھا کہ یہ نماز اللہ کو اتنی محبوب ہے کیونکہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ کسی سے محبت کا اظہار انسان کیسے کرتا ہے؟ یا تو اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، ادب ہے، یا تو اس کے سامنے جھک جائے، یا بالکل ہی اس کے قدموں میں اپنا سر رکھ دے، یہ محبت کا اور ادب کا اظہار ہی تو ہے، یا بالکل دو زانوں ہو کے بیٹھ جائے۔ اور نماز میں یہ چاروں حیت ہے، انسان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، رکوع میں جھکتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، اتحیات میں بیٹھتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے اللہ میں کھڑا ہوں، بیٹھا ہوں، سجدے میں ہوں، ہر حال میں آپ کا ہی ہوں۔ تو بس اللہ سے محبت کریں۔ یہ خانقاہیں اسی لیے تو ہوتی ہیں، اللہ والے اسی لیے تو ہوتے ہیں کہ ان سے اللہ کی محبت سیکھی جائے۔ اللہ والے اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ آئیں اور ان سے تعویذ بنائیں اور ان سے دم درود کروا لیں اور اپنی دنیاوی مشکلات کے لیے دعائیں کروا لیں۔ اللہ والے اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ ہمارے دادا شیخ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوہا ملتا ہے لوہے والے کے پاس، کپڑا ملتا ہے کپڑے والے کے پاس، سبزی ملتی ہے سبزی والے کے پاس، اللہ ملتا ہے اللہ والے کے پاس۔ تو اللہ ایسے ہی نہیں مل جایا کرتے،
اللہ والوں کے پاس آنا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، ان کی صحبت میں وقت گزارنا پڑتا ہے، پھر ان کے دل میں جو اللہ کی محبت ہوتی ہے اللہ وہ دل سے ہمارے دلوں میں منتقل فرما دیتے ہیں۔ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، آپ نے یہ مثال سنی ہوگی۔ اسی طرح جب انسان اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ تو اللہ کی محبت پانی ہے تو ان اللہ والوں سے رابطہ رکھیں، ان سے تعلق جوڑیں اور حقیقتاً اللہ سے اللہ کو مانگ لیں۔ یاد رکھیں آج اللہ سے دنیا مانگنے والے بہت، اللہ سے گاڑی بنگلہ گھر مانگنے والے بہت، اللہ سے دنیا کا مال و منال مانگنے والے بہت زیادہ، لیکن اللہ سے اللہ کو مانگنے والے بہت کم ہیں۔ جس کو اللہ مل گئے اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی۔ ایک بادشاہ نے اپنی چاروں بیویوں کو کہا کہ ان کا آپ کے سامنے جو بھی ہیرے جواہرات پڑے ہیں اس خزانے کے اندر، جس کے اوپر ہاتھ رکھو گی تمہارا۔ تو تینوں بیویاں بھاگیں اور آگے بڑھ کے کسی نے ہیرے کے اوپر ہاتھ رکھا، کسی نے زمرد کے اوپر، کسی نے موتی کے اوپر، کسی نے لاکٹ کے اوپر، کسی نے تاج کے اوپر، کہ خزانے میں سے جو جو ہاتھ میں آئے ہمارا ہو جائے گا۔ چوتھی اور سب سے چھوٹی بیوی کھڑی رہی۔ بادشاہ نے کہا تم نہیں بھاگی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے کہا ہے کہ میں جس کے اوپر ہاتھ رکھوں گی وہ میرا۔ بادشاہ نے کہا جس کے اوپر ہاتھ رکھو گی تمہارا۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگی جب آپ میرے ہو گئے یہ چیزیں خود بخود میری ہو گئیں۔ سمجھدار تھی۔ اسی طرح اللہ والے سمجھتے ہیں، وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ اللہ کو چاہنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ سمجھدار لوگ ہیں، جانتے ہیں اللہ ہمارے ہو گئے، دنیا بھی ہماری ہو گئی، آخرت بھی ہماری ہو گئی۔ تو اس لیے اللہ کو اللہ سے مانگیے، اللہ کی محبت مانگیے۔ آج وہ نوجوان نظر نہیں آتے جو راتوں میں اللہ کی محبت کے لیے اٹھتے ہیں، جو راتوں میں اللہ کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ دوبارہ شب زندہ دار بنیں، اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں آئیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ والوں کی صحبت میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اللہ تعالی اپنی محبت کا شعلہ بھڑکا دے، اور ہمیں آئندہ ایمانی، اسلامی اور قرآنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ فرما رہے ہیں کہ توبہ کے کلمات پڑھا دیں، تو یہ آج اس توبہ کے کلمات پڑھائے گا، تو آپ حضرات توبہ کی نیت سے سچے اور سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے ان کلمات کو پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں، ان کو آپ باقاعدگی سے شروع کر دیں۔ ایک ہے صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ چوتھا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا۔ پانچواں ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ آپ اپنے 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت فارغ کر لیں، اس میں آنکھوں کو بند کر کے سر جھکا کر بیٹھ جائیں،
یہ نیت کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ چند منٹ کا مراقبہ دل کی دنیا بدل دے گا۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ اب پہلے سے میری زندگی میں فرق آ گیا ہے، جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنا وقت نکال سکیں اتنا بہتر ہے۔ تو یہ چند معمولات ہیں۔ تو ابھی ہم دعا سے پہلے اس مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں۔ تو تمام حضرات آنکھوں کو بند کر کے سر جھکا کر اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے اور اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہیں تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہیں تیرے نام کے ساتھ۔ اللہ ایک تسلی سی بھی آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے عنبر و عود لٹائے ہیں تیری یاد جمیل، عنبر و عود لٹائے ہیں تیری یاد جمیل، ایک خوشبو سی بھی آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، دل کی دنیا جو بسائے ہیں تیرے نام کے ساتھ، دل کی دنیا جو بسائے ہیں تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا، ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زبان ایک نیا ذائقہ پائے ہیں تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، دل تڑپتا ہے کہ لے جب بھی تیرا نام کہیں،
دل تڑپتا ہے کہ لے جب بھی تیرا نام کہیں، آنکھ بھی اشک بہائے ہیں تیرے نام کے ساتھ، آنکھ بھی اشک بہائے ہیں تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، کہ جن کا دل جوش میں آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ، کہ جن کا دل جوش میں آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ، حال کیا ہوگا بھلا، حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، کہ جن کا دل جوش میں آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہیں تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہیں، خوب کیا عشق الہی کا اثر ہوتا ہے، خوب کیا عشق الہی کا اثر ہوتا ہے، کہ روح بھی وجد میں آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ، کہ روح بھی وجد میں آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر، خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر، خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر، دل کی ظلمت کو مٹائے ہیں تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ، سوئی قسمت کو جو جگائے ہیں تیرے نام کے ساتھ، سوئی قسمت کو جگائے ہیں تیرے جو تیرے نام کے ساتھ، اپنی تسکین اپنے دل کی تسکین کو بڑھائے ہیں
تیرے نام کے ساتھ، اپنی تسکین بڑھائے ہیں تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہیں تیرے نام کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما۔ اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما۔ اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما۔ اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے معاف فرما، اللہ جو گناہ تنہائیوں میں کیے معاف فرما۔ اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، اللہ جو گناہ کر کے بھول چکے ہیں وہ بھی معاف فرما۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہمارے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے۔ اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ آپ ایک نگاہ کرم فرمائیں گے، اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی، اللہ ہماری زندگی سنور جائے گی۔ اللہ کرم والے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرمائیے، اللہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹائیے، اللہ کبھی بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے، اللہ کبھی بھی ناقدروں کے حوالے نہ فرمائیے، اللہ کبھی بھی دشمن کے حوالے نہ فرمائیے۔ اللہ ہمیشہ اپنی سرپرستی والا معاملہ فرما۔ اللہ دور قریب سے یہ احباب کس محبت اور عقیدت کے ساتھ یہاں آئے ہیں، اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ رات کے اس وقت میں تو دنیا کے بادشاہوں نے بھی اپنے دروازے بند کر لیے، اللہ آپ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ آپ کے چند فقیر بندے آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ اپنی امیدوں کو آپ سے وابستہ کیے بیٹھے ہیں۔ اللہ رحمت فرما دیجئے، اللہ کرم والے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ ہم میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے ہیں۔ اللہ اس کے علاوہ بھی دنیا میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت کہتے ہیں ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے ہیں۔ اللہ آج آپ اپنے بندوں کو یہ فرما دیجئے، میرے بندوں میں تمہارا ہوں۔ اللہ آپ ہمیں بھی اپنا بنا لیجئے، اللہ کرم والے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ اگر آپ نے ہمیں اپنا بنا لیا، اللہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ اللہ رحمت فرما دیجئے، اللہ محبت فرما لیجئے۔ اللہ آپ تو بہت پیارے ہیں، اور پیارے لوگوں کا یہی کام ہے کہ وہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ دنیا کا دستور ہے تو اللہ آپ سے پیارا کوئی بھی نہیں، اللہ آپ ہم سے پیار فرما لیجئے۔
اللہ کرم والا فیصلہ فرما لیجئے، اللہ ایک نظر فرما دیجئے، اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، پیارے اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ اللہ یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے آپ کی طرف سے آواز نہ آ جائے، محبت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا، محبت کی نظر میں سمیہ پہ ڈالتا تھا، تم اپنے اعمال کو دیکھو، تم اس قابل ہی نہیں کہ تمہارے ساتھ محبت کی جائے۔ اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں غفلت ہے، اللہ عبادات میں غفلت ہے، اللہ جو بھی ہیں بندے تو آپ ہی کے ہیں، اللہ رحمت فرما دیجئے۔ اللہ ہم نے گھروں میں دیکھا جو بچہ سب سے کمزور ہوتا ہے ماں باپ اسی پر خاص رحمت اور شفقت کی نظر رکھتے ہیں۔ اللہ آپ کے اربوں اور کھربوں بندے اللہ اعمال میں ہم ہی سب سے زیادہ کمزور ہیں، اللہ رحمت فرما دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے۔ اللہ آپ کو منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اللہ مان جائیے، پیارے اللہ مان جائیے، پیارے اللہ مان جائیے۔ اللہ اگر آپ نے نہیں ماننا پھر بھی مان جائیے، اللہ ہمارے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے کہ آپ کو منا کے یہاں سے جائیں۔ اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ اگر آپ نے مغفرت نہیں کرنی پھر بھی مغفرت فرما دیجئے، اللہ رحمتوں والے معاملے فرما۔ اللہ آپ کو منا کے اٹھنا ہے، اللہ مان جائیے۔ اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ حق پرستوں کی اگر تو نے کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ اللہ رحمت فرما دیجئے، کرم والے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ آپ تو اتنے کریم ہیں کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا اور فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس کے ساتھ نرم انداز میں گفتگو کرنا۔ اللہ یہ وہ شخص جو دعوے کیا کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، اللہ یہ وہ مجمع ہے جو روزانہ سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلی کی گواہیاں دیتا ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ فرما دیجئے، رحمت والا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے عزیز و اقارب مشائخ جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ قریب میں ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا لیاقت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، اللہ ان کے عذروں کو قبول فرما، اللہ ان کے آگے کی منزلوں کو آسان فرما، اللہ قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں شامل فرما، اللہ ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرما، اللہ ان کے جتنے متوسلین ہیں اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما، بہترین نعم البدل عطا فرما، اللہ رحمتوں والے معاملے فرما۔ اللہ آپ کے نیک بندے یکے بعد دیگرے دنیا سے چلے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، کرم والے فیصلے فرما، اللہ ہمیں محروم نہ فرما، محرومیوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمیں بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں جہاں ہو رہی ہیں جس شکل میں ہو رہی ہیں اللہ ان کو شرف قبولیت عطا فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خواتین تک آواز جا رہی ہے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما، اللہ جن لوگوں نے میسج کیے، فون کیے، پیغامات بھیجے کہ ان کے لیے دعا کریں، یا وہ لوگ جو آنا چاہتے
تھے نہیں آ سکے، اللہ ان کو بھی بہترین اجر عطا فرما اور ان کو بھی اپنی رحمت سے حصہ عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں ان کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما، اللہ کام کاج کاروبار میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہم سب کو دین کے اوپر جمع فرما، خیر کے اوپر جمع فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما، اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اللہ اس کے فیض کو عالم کے کونے کونے تک پہنچا۔ اللہ حضرت قاری صاحب کی زندگی میں برکتیں پیدا فرما، قدم قدم اپنی مدد شامل حال فرما۔ اللہ ان کے جو بھی منصوبہ جات ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچا دیجئے، اہل خیر کے دلوں کو متوجہ فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے بھی خیر والے حضرات ہیں اللہ ان کو اپنے محبین بندوں میں شامل فرما، رحمتوں والے معاملے فرما، حاضرین محفل کی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔